نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العدى عن الطريق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. معزز نوجوانوں اور بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ ان مقدس ساعات کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہماری عمر یہاں تک پہنچائی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی ہے. اب ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے دامن کو خوب اس سے بھر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کریں. انابت اللہ کا بہترین موقع ہے، بہترین فضا ہے اور انوارات و برکات کا مشاہدہ ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں. اب ہم اگر اب بھی اس مبارک مہینے کے اندر اپنی جھولیوں کو خالی رکھیں گے تو بھائیو ہمارے لیے خسارہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا مہینہ کس طرح گزرا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مقدس مہینے کو کس طرح گزارا ہے. اب یہ تو ہم کو ایک آئینہ رکھ کر دیکھنا ہے کہ بھائیو ہم نے رمضان کے اندر ہماری ترتیبیں بدلی ہیں یا نہیں ہیں. آدھا رمضان گزر چکا ہے، بہت کچھ ایام باقی رہ گئے تھوڑے سے. اب بھی اگر ہم پہلے سے موازنہ کریں کہ وہی روزانہ کی طرح زندگی گزر رہی ہے، شب و روز گزر رہے ہیں، تو اپنے اوپر ندامت کرنے کی بہت ضرورت ہے. بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سوائے فاقہ کشی کے، سوائے مشقت کے، سوائے پریشانی کے کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے، جو تکالیف آپ کو پہنچی ہے اور آپ نے جن مصائب کو ایمان کی راہ میں جو برداشت کیا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ کسی انبیاء کو نہیں پہنچائی گئی. سارے نبی کی تبلیغ ایک طرف، سارے نبی کا قرنا ایک طرف، سارے نبی کا رونا ایک طرف، سارے نبی کی جد و جہد ایک طرف، سارے نبی کا قرنا، سارے نبی کا رونا، سارے نبی کی مشقت ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو رکھا جائے. آپ کا رونا، آپ کا امت کا کہ غم میں گڑنا، یہ تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے. کائنات کے چونکہ پیغمبر ہیں اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر اور ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے کہ اب قیامت تک تو کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کسی دوسرے نبی کو آنا نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھائیوں، آپ کہ یہاں اگر میں کوئی نیا مشن لے کر آؤں تو آپ لوگ مخالفت کب کریں گے؟ جبکہ اگر میں کوئی نئی چیز کو لے کر کھڑا ہوں، کسی نئے مشن کو لے کر کھڑا ہوں، تو اگر سب سے پہلے میرے خاندان والے اگر میری مخالفت کریں گے تو دوسرے لوگوں کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ اگر تائید میں میرے خاندان کے لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر میں کسی ہدف کو لے کر کھڑا ہوں، کسی مشن کو لے کر کھڑا ہوں، اگر اس میں ساتھ دینے والے میرے اپنے لوگ ہوں گے، میرے خاندان کے لوگ ہوں گے، میرے قبیلے کے لوگ ہوں گے، تو دوسرے لوگ بھی اس کی تائید کریں گے، دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن جب میرے اپنے مخالف ہو جائیں گے، لیکن جب میرے اپنے دشمنی پر اتر آئیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے ہیں، لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مشن مکہ والوں کے لیے عجیب و غریب تھا۔ آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، مکہ والوں کے لیے یہ ایک تعجب خیز بات تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے خاندان والے، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کرتے ہیں تو طائف کے لوگ آپ کو مارتے ہیں، طائف کے لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، طائف کے لوگ آپ پر پتھر کی بارش کرتے ہیں، اوباشوں کو آپ کو کی طرف دوڑاتے ہیں۔ یہ کیوں دوڑائے؟ اس لیے کہ مخالفت پہلے اپنوں نے کی ہے۔ دوسروں کو موقع اس وقت ملتا ہے جبکہ موقع اپنے دیں۔ کائنات کا پیغمبر ہے جس کے اوپر کبھی اوجھ بھی رکھ دی جاتی، کبھی منافقین، کبھی مشرکین مکہ جس کو گالی دے رہے ہوں، اپنے جس کو بھگا رہے ہوں، اپنے جس کو دھتکار رہے ہوں، تو کائنات کا پیغمبر جب طائف کے میدان میں جاتا ہے تو لوگوں کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ لاوارث پیغمبر ہے۔ لاوارث تو نہیں کہوں گا، اور لاوارث وہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا رب وارث ہو۔ آمنہ کو جب یہ صدا آتی ہے، آمنہ روتی کیوں ہو؟ کھلونوں کی ضرورت ہو تو میں خود اس کے لیے چاند اور ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، لیکن ظاہری اسباب میں تو کوئی نہیں ساتھ دینے والا۔ وہ کائنات کا پیغمبر جب طائف کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے تو لوگ بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگ کائنات کے پیغمبر کو پتھر مار رہے ہیں، لوگ کائنات کے پیغمبر کو گالی دے رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ عجیبیت تھی نا، اپنوں نے موقع دیا نا، اپنوں نے گھروں سے نکالا، لوگوں نے بھی گھروں میں جگہ نہیں دی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الاسلام بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام تو ابتداءً یہ غریب تھا، جب یہ اخیر میں آئے گا تب بھی یہ غریبی ہو جائے گا، اجنبیت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کائنات کا پیغمبر ہے کہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھائی، ہم تو تبلیغ کے اندر جاتے ہیں، ہمیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم چلہ پورا ہونے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، لوگ تو دعوت ہی نہیں کرتے ہیں، لوگ تو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے، پورا گاؤں والے تبلیغ والوں کو گالی دے رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شاہانہ مزاج بن گئے نا۔ تو شاہانہ مزاج بننے سے ہمیں دین پر آنے والی تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ورنہ تو دین کی تبلیغ جو ہمیں دین کے اوپر آنے والے مصائب کا تو ہمیں ذرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے کوڑے لگے ہیں، کتنا انہیں گھسیٹا گیا ہے، کتنا انہیں مارا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، صفہ کے چبوترے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصائب کا شکار ہے، بھوک ہے، آپ کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی کا دورہ ہے، لوگ گردن پر پیر رکھ کے چلے جاتے تھے کہ مرگی کے دورے پر پیر رکھنے سے صحیح ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک ہوتی تھی، اس بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہتا تھا،
لیکن دین پر ڈٹے رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لوگوں نے مکہ میں رہنا دشوار کر دیا۔ کائنات کا پیغمبر ہے، مکہ کو چھوڑ رہا ہے، در و دیوار کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور دیکھتے ہوئے مکہ کی طرف کہہ رہا ہے، اے مکہ تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے مجھے تجھ سے بڑی الفت ہے، میں یہیں پیدا ہوا، میری چاہت نہیں ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر جاؤں، لیکن آباش ہے، لیکن مکہ والے ہیں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہنے دے رہے ہیں، کبھی میرا یہ محاصرہ کرتے ہیں، کبھی میرے خلاف سازش رچتے ہیں، کبھی مجھے مارنے کی پلاننگ بناتے ہیں۔ او بیت اللہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، آج مجھے کوئی میرے گھر سے نکالے، آج مجھے کوئی میرے خاندان والے سے نکالے، لوگوں میرے دل پر تو بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ کائنات کا پیغمبر ہے، باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے اٹھ چکا ہے، ماں بھی پیدا کے ہونے کے چند سالوں بعد سایہ اٹھ چکا ہے، اور عبد المطلب دادا کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ پیغمبر کا دنیا میں ظاہر میں کوئی نہیں ہے، اور کائنات کا پیغمبر ہے جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، زمین و زمان جس کے لیے بنے ہیں، مکین و مکہ جس کے لیے بنے ہیں، شجر و حجر جس کے لیے بنے ہیں، فلکیات جس کے لیے بنی ہے، ارضیات جس کے لیے بنی ہے۔ کائنات کا پیغمبر مکہ کو چھوڑ رہا ہے اور مکہ سے کہہ رہا ہے، مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، لیکن لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جاتے ہیں، چند لوگ ہیں، چند ساتھی ہیں، ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں روپوش ہوتے ہیں، اور یہی تکلیف برداشت کرتے ہوئے کائنات کا پیغمبر مدینہ المنورہ کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں، لوگوں نے ٹھکانہ دیا ہے، اپنوں نے نکالا ہے، لوگوں نے استقبال کیا ہے، غیروں نے سینے سے لگایا ہے۔ وہی کائنات کا پیغمبر جب مدینہ المنورہ کے اندر جاتا ہے، حالات وہی ہے مسلمانوں، حالات وہی ہے، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں۔ کائنات کا پیغمبر ہے، صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہمدردی، دیکھیے محبت، دیکھیے انصاریوں کو، دیکھیے صحابہ کو، دیکھیے انصاری کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ کائنات کا پیغمبر جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، صحابہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مہاجرین کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں میں سے کہا کہ یہ بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے ہم طلاق دیتے ہیں، آپ اسے پسند کیجئے۔ ہماری کھیتیوں میں سے ایک کھیتی ہے، آپ جسے چاہے لیجئے، آپ تجارت کیجئے، آپ کھیتی باڑی کیجئے، اور آپ کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، بھائی بھائی بن گئے ہیں، آپس میں محبت پیدا کر لی ہے۔ کہاں سے مکہ سے چل کر آنے والے، یہ بکری چلانے والے جن کو کوئی مکہ میں پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی نہیں ہے، مدینہ کے لوگوں نے ان کو اپنی پیشانیوں پر ان کو رکھا ہے، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا ہے، اور ان کو اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ ان کو دیا ہے۔ اب یہی صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس اس میں کوئی سامان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر درس چل رہا ہے، نبی کی صحبت اٹھانے والے، کائنات کے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے ابو بکر ہیں، بلال ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عمر ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھو، ابتدائی زندگی میں انہوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آگے آؤ، مدینہ میں آ گئے ہیں، سن ہجری 1 گزر چکا ہے، اب سن ہجری 2 پر آنے والے ہیں۔ سن ہجری 2 آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت کم مقدار میں ہیں، بہت قلیل صحابہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کو تو بھائیوں ہمیں اب تھوڑی گرمی محسوس ہونے لگی ہے، اب کچھ 2-3 دن سے کچھ گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر جھانکنا پسند نہیں کرتے، کیوں کہ گرمی کی شدت ہے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ بھائیوں نبی کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، 3 دن تک جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہو، جو روزہ بھی ایک چیز سے افطار کرتے ہو، سحری بھی ایک چیز سے افطار کرتے ہو، اس کائنات کے پیغمبر کے لیے مصائب کا جو دور ہے، اس میں ایک گھڑی رمضان کی بھی آتی ہے۔ 17 رمضان مبارک ہے، سن ہجری 2 میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ سن ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ ہوتا ہے، ہمیں انگریزی مہینے بڑی تیزی سے یاد ہیں، لیکن جب اسلامی مہینوں کی بات آتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو رمضان بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلامی مہینے کا کون سا مہینہ ہے، کہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ لوگ جب یہ دنیا کا جب سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر بڑی خرافاتیں مچاتے
لوگ بڑے عیسائیوں کے یہاں اس کا معمول الگ ہے، طرح طرح کے لوگ خرافاتیں، سال کا ابتدائی بھی لوگ غلط طریقے سے آغاز کرتے ہیں، اختتام بھی غلط طریقے سے آغاز کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو کائنات کے پیغمبر کے پیروکار ہیں، ہمیں اپنی زندگی آلودگی سے محفوظ رکھنا ہے۔ خیر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ یہ رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی کام بھی کہتے ہیں بھائی ہم تو روزے سے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا بھائی انی صائم، اس وقت کہنا جب جھگڑا ہو جائے کسی سے، کوئی غالی گلوچ پر اتر آئے تو کسی کو کہنا بھائی انی صائم، خاموش رہنا، میں روزے سے، روزہ خراب نہیں کرنا۔ ورنہ ہمارا روزے کا حال تو یہ ہے کہ گویا کہ بہت مہذب اور اس کو تو پیک کر کے رکھ دیا گھر میں، اٹھنا ہی نہیں، روزے کے اندر کچھ مشقت بھی ہو، پیاس میں شدت بھی ہو تو ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ جب ہمیں شدت کی پیاس لگے گی تو ہمیں فلسطینی بھائیوں کے لیے ان کی پیاس کا احساس ہوگا۔ جب ہمیں شدت کی بھوک لگے گی تو ہمیں اپنے بھائیوں کا 6 مہینوں سے بھوکا رہنا ہماری نظروں کے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔ جب ہم شدت کی تماکت کو جب برداشت کریں گے، چمچراتی ہوئی دھوپ کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے وہ بھائی، مظلوم بھائی یاد آئیں گے جو خیموں کے اندر کئی دنوں سے رہ رہے ہیں، ان کی گرمی کا برداشت کرنا ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام پر ڈٹنا کیا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے بھائیوں، اسلام کے لیے تو بڑی تکالیف اسلام کو آئی ہے۔ 17 رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو 12 رمضان المبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مقدس جماعت کو پیغمبر لے کے نکلے ہیں مقام بدر کی طرف۔ یہ کنویں کا نام ہے، حدیث میں اس کو قریب بھی کہا گیا۔ صحابہ کرام جب نکلے ہیں تو ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ بھائی یہ قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو لوٹ لیں۔ ابو سفیان نے قاصد مکہ المکرمہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کے یہ کہو کہ ملک شام سے جو قافلہ آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے اور اس پر یہ حملہ کرنے والے ہیں مسلمان۔ جب قاصد اس بات کو مکہ میں لے کر جاتا ہے اور اس بات کی جب خبر دیتا ہے تو یہ خبر پورے مکہ کے اندر بجلی کی طرح پھیل جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ خبر مکہ المکرمہ کے اندر پہنچتی ہے لوگ بھرپور اس میں حصہ لیتے ہیں، عورتوں نے اپنے زیورات دیے اور بھرپور لوگوں نے حصہ دیا اور یہ عہد کر لیا کہ اب مسلمانوں کا اختتام ہے۔ مکہ کے لوگوں نے یہ عزم کر لیا بھائیو ہم اگر کہیں چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ بہت پش و پیش ہوں، کہیں ہنگامی صورت ہو جائے تو ہم صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات نہیں نکالتے، یہ ہماری بہت کمزوری ہے۔ اس کو ہمیں بہت سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہمارا مال ہے وہاں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، جہاں ہمارے مال میں ہماری اولادوں کا حق ہے، غریبوں کا اتنا بھی حق ہے۔ رمضان کا عید کا انتظار نہ کیا کرے، جب زکوٰۃ کی نکالنے کی باری آ جائے فوراً اس کو نکال دو، مستحق کو اس کو پہنچا دو۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، سود سے مال بے برکت ہو جاتا ہے، مال بڑھتا نہیں ہے، ظاہراً بڑھتا ہے حقیقتاً گھٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، اولادیں اچھی ہوتی ہے، زندگی میں جینے کا مزہ الگ آتا ہے۔ یہ ضمن بات تھی، لوگوں میں جب اس بات کی خبر ہوئی لوگوں نے بھرپور چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ 1000 کا لشکر مشرکین مکہ نے جمع کیا اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ناچنے والی عورتیں وہاں اس میں شامل ہو گئی، اور مکہ کا یہ قافلہ نکلا ہے جس کا سردار ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس قافلے کا سردار ہے، اور ادھر چند نہتے مسلمانوں کا سردار کون ہے؟ کائنات کا پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، مکہ المکرمہ سے نکلنے والا قافلہ بڑی تکبرانہ شان سے نکلا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیت پڑھی تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ مسلمانوں کبھی تکبر نہ کرنا، یعنی وہ لوگ نکل رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اپنے طاقت پر انہیں ناز تھا، اپنے شوکت پر انہیں ناز تھا، اپنے ہتھیاروں پر انہیں ناز تھا، لیکن ادھر کائنات کے پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے، چند صحابہ کی جماعتیں ہیں، جماعت لے کر
جماعت نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع فرمایا ہے, اور جمع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. ادھر مشرکین کی جماعت پہنچ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب دیکھا تو صحابہ کرام میں سے پہلے ابو بکر بول اٹھتے ہیں, اللہ کے رسول گھبرائیے نا, ہم ان کے لیے جان و مال سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, آپ نبی برحق ہیں. عمر کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی ہم ہیں نا. اور صحابی کھڑے ہو گئے, یہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی امت کی طرح امت نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے جاؤ پیغمبر تم جا کر لڑو, جاؤ پیغمبر تم لڑو, تمہارا رب لڑے گا. نہیں پیغمبر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, ہم مر جائیں گے. ادھر کائنات کا پیغمبر ہے, چند صحابہ کی جماعت ہے, 2 اونٹ ہے, 3 اونٹ ہے, 70 اونٹیں ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 1 زرہ ہے, چند ساز و سامان ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو جگہ صحابہ کرام کو ملی ہے وہ میری ریتیلی زمین ملی ہے, پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. مشرکین پہلے پہنچ گئے ہیں, اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے. کائنات کا پیغمبر ہے, صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہا ہے, صحابہ کو دیکھ رہا ہے, درس چل رہا ہے. کائنات کے پیغمبر کی سرکردگی میں یہ کائنات کا پیغمبر کا نکلا ہوا قافلہ چند لوگوں کا ہے, چند جمعیت پر ہے, ادھر ہزاروں کا مقابلہ ہے. لیکن دیکھیے ایمانی مضبوط کو دیکھیے, ایمانی دولت کو دیکھیے, ایمان کا رسوخ کو دیکھیے. بھائیوں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, کافر ہمیں ڈنڈا مارے ہم کلمہ کفر پر بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج ہمیں کوئی غالب ہے, آج کوئی انسپیکٹر ہمیں ایمان سے نکالنا چاہے, ہم ایمان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. آؤ بلال کو دیکھو, مکہ میں کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے, ادھر بدر میں پہنچے ہیں. ادھر دیکھو رب تبارک و تعالیٰ سے کائنات کا پیغمبر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے او اللہ چند لوگ ہیں, چند جمعیت ہے, اگر یہ ختم ہو گئے. ادھر بلال کو تکلیف مکہ میں پہنچائی گئی تھی, بلال کی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے, گوشت نہیں ہے. اور رب ادھر ابو ہریرہ کی جسم پر کچھ نہیں ہے, سوائے کچھ نہیں ہے. ادھر عمر کو دیکھو, ادھر ابو بکر کو دیکھو. اور اللہ یہ مکہ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, اور اللہ یہ مکہ کے بھگائے ہوئے لوگ ہیں, مکہ کے لوگ ہیں, چڑھائی کرنے والے ہیں. اگر یہ ختم ہو گئے اب دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ایمانی تغمہ بجانے والا کوئی نہیں رہے گا, ایمان کا جھنڈا لہرانے والا کوئی نہیں رہے گا. ادھر ابو جہل ہے, ابو جہل کی سرکردگی میں ادھر دیکھیے کائنات کے پیغمبر کا جھنڈا حضرت علی کو چھمایا گیا ہے, حضرت مصعب بن عمیر کو چھمایا گیا ہے, ایک انصاری صحابی کو تھمایا گیا ہے. یہ سرفروشانہ جماعت نکلی ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہتے ہیں. لیکن ایمانی مضبوط کو دیکھیے, ایمانی قوت کو دیکھیے, ایمانی حمیت کو دیکھیے. اسلام کے مقابلے میں کفر کا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آتا ہی اس لیے ہے, باطل کو ختم کرنے کے لیے. حق آتا ہی اس لیے ہے, باطل کو مغلوب کرنے کے لیے. حق آتا ہی اس لیے ہے, باطل کو مٹانے کے لیے. اس لیے کہ اگر آج بھی کفر دندنا رہا ہے, اگر آج بھی مشرکین دندنا رہے ہیں, اگر آج بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اگر آج بھی تاریخ مسلمانوں پر دہرائی جا رہی ہے, اگر آج بھی فلسطینی بھائیوں پر تاریخ دہرائی جا رہی ہے, بدر کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے, تو یاد رکھو سنیے مشرکین, سنیے کفاروں, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. باطل مٹنے والی چیز ہے, باطل ختم ہونے والی چیز ہے, باطل کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج ہم باطل سے ڈر رہے ہیں, آج اگر 57 ممالک مل کر اس یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہے ہیں, اور سارے لوگ 57 ممالک مل کر پورے اسلامی میں اور آپ بھی اگر کفر کے سامنے سجدہ ریز ہے, تو اس کی ایک ہی واحد وجہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کیا جو ہزارے ہیں, اور ایک رب کے سامنے ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے ہمیں اپنے قبضوں میں جھکا لیا ہے. ورنہ طاقت کچھ نہیں ہے, کفر کچھ نہیں ہے. کفر سے ہم ڈرنے والے مسلمان نہیں ہوتے ہیں, لیکن جہاں ایمان کھوکھلا ہو جائے, جہاں دل سے رب نکل جائے, جہاں دل سے نبی کی حمیت نکل جائے, ختم نبوت نکل جائے, نبی کا احساس نکل جائے, نبی کا تڑپنا نکل جائے, نبی کا رونا نکل جائے, بھائیوں پھر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. تو ایمان نہیں ہے تو نور نہیں ہے, تو پھر سوائے خوف کے کچھ نہیں ہے. پھر ہزاروں لوگ بھی پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین کو کربلا میں کیوں پیاسا رکھا گیا تھا, کیوں حسین کے ساتھیوں کو کیوں مارا گیا تھا, کیوں بچوں کو شہید کیا گیا تھا, بے قصوروں کو. وہاں بھی تو اسلامی ممالک تھے, وہاں بھی تو اسلامی حکومت تھی. یہی جب ایمان کھوکھلا ہو جائے اور
اور یزید جیسے ملعون حکمران بن جائیں، ان کے پیروکار بن جائیں، تو پھر دنیا کے اندر زوال ہی زوال ہے۔ بھائیوں، اگر تمہیں حقیقی ایمان سے وابستگی چاہیے تو اپنے دل کے اندر اپنے رب کی محبت کو بٹھائیے، اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کی دلدل میں پھنس کر اپنے ایمان کو خیرات کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم سب باندھ رہے ہیں، یک کے بعد دیگر صحابوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک صحابی ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو درست فرما رہے تھے تو وہ سب سے تھوڑے باہر نکل گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ ان کو مار دے، چھڑی ان کو مار دے، بھائی سب کے درمیان ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، بھائی کفر سامنے کھڑا ہوا ہے، باطل سامنے ہے، ہم چند لوگ ہیں، یہ ہمارا ہی کائنات کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ نبی میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی تو اتنے حلیم تھے بھائیوں، کوئی ہمیں گالی دے دے، کوئی ہمیں مار دے تو ہم جب اس کو وہ ہمیں مار دے اور ہم اس سے بدلہ لینے جائیں، اگر وہ بڑا ہو تو بدلہ نہیں دیتا ہے۔ لوگ ظلم بہت کرتے ہیں، ظلم سے باز آؤ، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بدلہ لوں گا۔ دیکھو کائنات کا پیغمبر ہے نا، بدلہ لینے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اٹھایا، بھائی آ تو بھی مار لے، نہیں وہ کرتا اٹھانے کا کہا تو وہ آئے اور اس نے کرتا اٹھایا اور اللہ کے نبی کا بوسہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے کے بعد صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول کفر بہت ہے، 1000 کا لشکر ہے، لاؤ لے سے ہے، ہتھیار سے لے سے ہے، اب معلوم نہیں کہاں ملاقات ہو گئی، یہ تو جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہم تو شہید ہو جائیں گے۔ کائنات کے پیغمبر میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو چوم لوں، میرا بدلہ لینا مقصود نہیں تھا۔ او نبی، آج ہم یہاں میدان میں کھڑے ہیں، میدان کے اندر سامنے باطل ہے، یہاں حق ہے، معلوم نہیں کہاں ملاقات ہوگی، کیسے حالت میں ہم ہوں گے۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں آخری مرتبہ آپ کو چوم لوں، آپ کو بوسہ دے لوں۔ کائنات کے پیغمبر میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھوڑی سی جمعیت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ہماری دھوپ کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ دھوپ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائیوں، آپ کی دھوپ ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، آسمان کی تماکتے ہے، بہت دھوپ پڑتی ہے، ہمیں اس کا احساس اور اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، صحابہ کرام کی سب بستی فرما دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بھائیوں سجدہ بہت بڑی چیز ہے، ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا، تو جہاں خبریں ملتی ہے وہاں یہی ملتی ہے کہ ہماری اذانیں بند کرا دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے علاقے ہی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، نام میں جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے فجر کے اذان بند کرا دی کہ بھائی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھو حالات ایسے ہیں، نبی ہے سجدے میں گر گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تھوڑے لوگ ہیں، ایمان ہے اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ایمان یہی کی وجہ سے ہے، اگر یہ ختم ہو گئے، ایمان آج ختم ہو جائے گا، آج ایمان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رب تو مجھے بھی معاف فرما اور ان صحابہ کو، ان میری مقدس جماعت کو تو فتح یاب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کے بارے میں، تمام مشرکین کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلا دیا تھا کہ کفار یہاں مریں گے، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، یہ جتنے دجال تھے، جتنے نمرود تھے، میرے نبی نے ایک ایک اشارہ کر کے ان کو ہی کہا صحابہ کو یہ یہاں مرے گا۔ مقام بدر ہے، صحابہ کرام نے جب اس جنگ کو لڑی، جب فتح یاب ہوئے، مشرکین بھاگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا وہی وہی وہ مشرک بنا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت تھوڑی جماعتیں ہیں، بڑا قصہ ہے، ہم تو مزے لینے کے لیے سن لیتے ہیں، دل بڑے ہمارے سخت ہو گئے بھائیوں، ورنہ کائنات کے پیغمبر کی تکلیف ہم کیا احساس کر سکتے ہیں۔ آج کوئی بولے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر کفر نے سایہ کر دیا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر غیروں کے قبضوں میں ہمارے دل چلے گئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے نبی کی محبت نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے نبی اور رسول کی محبت کو نکال کر غیر کی محبت ڈالنے
کی کوشش کی گئی ہے. آج ہم نے صرف نام کے مسلمان ہو گئے, داڑھیوں سے چہروں سے داڑھی نکال کر نالیوں میں پھینک دی. کیا کائنات کا پیغمبر کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی بھائیوں؟ جہاں پہ قیامت کا دن ہوگا سارے نبی وہاں تمام انبیاء کے سامنے کھڑے ہوں گے, سارے نبی اپنے امت کو لے کے کھڑے ہوں گے. جب نبی دیکھیں گے کہ میری امت تو وہ ہے کہ میرے جن کو میں وضو کے اعضاء کے ذریعے پہچان لوں گا, ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے, چمکتے ہوں گے. لیکن جب ہماری باری آئے گی, ہم گنہگاروں کو کائنات کا پیغمبر دیکھیں گے, بھائی ہم کس نیت پہ وہاں ثابت کریں گے, کس صورت کو لے کر ہم اپنے نبی کے پاس جائیں گے کہ پیغمبر ہم آپ کی امت ہے, ہماری بھی بخشش کرا دیجیے. بھائیوں جب کسی کی اتباع کی جاتی ہے, کسی کی پیروی کی جاتی ہے, تب جا کے تو بخشش کرواتا ہے. جب ہم نے کائنات کے پیغمبر کی پیروی ہی نہیں کی, جب ہم نے کائنات کے پیغمبر کو پیغمبر مانا ہی نہیں ہے, جب ہم نے کائنات کے پیغمبر کی اتباع کی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کیا اور قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم تو بہترین امت ہو, خیر امت ہو. پھر بھائیو ہمارے شکل و صورت سے, ہمارے چہروں سے کیوں نہیں لگتا ہے کہ ہم ایمان ہیں, کہ ہم رمضانی ایمان بنانے والے آئے ہیں؟ کیا جب ہمارے یہاں میت ہو جاتی ہے, جب ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو ہم ایک ایک مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں؟ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے سفید کفن کے اندر کپڑے کے اندر کفن دینا, نہ ہو تو کالے کے اندر بھی دے دو. صحابہ کے یہاں تو نہیں تھا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا, غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سن ہجری 3 میں ہوا. کائنات کے پیغمبر کے چچا کو مارا گیا, کان کاٹے گئے, ناک کاٹے گئے, کلیجے کو نکال کر چیرا گیا اور چبایا گیا. ہندا نے چبایا ہے. کائنات کے پیغمبر کے سامنے جب بھی ہندا آتی, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو تو کفن ہی نصیب نہیں ہوا. ضروری نہیں ہے کہ تم سفید کپڑے کے اندر کفن دو, نہ ہو تو کسی بھی دے دو, نہ ہو تو گھاس ہی رکھ دو. لیکن جہاں بات آتی ہے میت کی, تو ہمارے یہاں مستحبات پر بھی عمل کیا جاتا ہے, اگربتی بھی لگائی جاتی ہے, اور ہر عمل پر اور ہر سنت پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن جہاں خوشیوں کا موقع آتا ہے تو سنت تو ہمیں نظر آتی نہیں ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کیا کائنات کے پیغمبر کی شریعت غم کے لیے اتری ہے؟ کیا غموں کے مہینے کے لیے اتری ہے؟ کیا اسلام رمضان کے مہینے کے لیے اترا ہے؟ کیا ہمارا نمازی بندہ رمضان کے لیے ہی اترا ہے؟ کیا ہم مسلمان صرف رمضانی ہیں؟ کیا ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رب تبارک و تعالی سے مانگا ہی نہیں, ہم نے اپنے دل کے اندر وہ کڑھن پیدا ہی نہیں کی, تو رب تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کو فخر سمجھتا ہے. یاد رکھیے گناہ کرنے پر فخر کرنا یہ تو سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج ہم نماز کے اندر مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں بھائیو رب نے توفیق ہی نہیں دی ہے. ایک غلام تھا, واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. غلام تھا تو اپنے آقا کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, تو آقا سے جب اس نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا آقا, مجھے آپ نماز کے لیے اندر جانے دی مسجد کے اندر. دیکھو غلام ہے, نماز کی توفیق غلام کو مل رہی ہے, آقا باہر اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا ہے. ظاہراً تو وہ آقا ہے, لیکن ہم اپنی نظر سے دیکھیں جو نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے, جو باہر کھڑا ہے غلام کی انتظار میں, وہ در حقیقت میں نوکر ہے. غلام نماز پڑھنے کے لیے آیا, مسجد میں دیر ہو گئی, غلام نے اندر سے آواز, آقا نے باہر سے آواز دی, غلام اندر کیا کر رہے ہو, بہت دیر ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے, تم باہر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو غلام نے کہا آقا جو شخص, جو اللہ تمہیں مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا ہے, وہ کائنات کا مالک مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا ہے. دیکھو اگر ہم مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارا ایمانی کمزوری بھی ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے بھائیوں, تو یاد رکھیے جب دل کے اندر ایمان نکل جاتا ہے, رب کی یاد نکل جاتی ہے, تو دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بایزید بستانی کا قصہ کہ دو شخص جب ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے, اور جب ملاقات کے لیے جا رہے تھے, ایک چڑیا پیڑ کے درخت پر باتیں کر رہی تھی. دو چڑیاں آپس میں, ایک کہہ رہی تھی بھائی جانے والا شخص کہاں جا رہا ہے, دوسری چڑیا نے کہا بھائی وہ تو بایزید بستانی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے. تو اس چڑیا نے کہا کہ بایزید بستانی کی ملاقات کے لیے کیوں جا رہا ہے, بایزید بستانی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا, اس نے اس گفتگو کو سنا تو بہت تعجب کیا کہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ بایزید کا انتقال ہو گیا ہے, میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں, بایزید سے مل بھی نہیں پایا, وہ انتقال کر گئے ہیں. جذبہ تھا ملنے کا, جذبہ تھا ملنے کا, نکل گئے کہ بھائی چلو قبر پر فاتحہ پڑھ کر آؤں گا. بایزید بستانی کے گھر پر پہنچتے ہیں, حضرت مل جاتے ہیں, پوچھتے ہیں حضرت میں نے راستے میں دیکھا, میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا, چڑیا آپس میں باتیں کر رہی ہے کہ بایزید بستانی کا انتقال ہو گیا ہے, باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے, آپ حضرت بتلائیے. بایزید بستانی نے کہا واقعہ کس وقت کا ہے, کون سا سمے تھا؟ حضرت کو بتلایا گیا یہ سمے تھا. حضرت نے کہا چڑیا صحیح کہہ رہی تھی, چڑیا صحیح بتلا رہی تھی, چڑیا سچ کہہ رہی تھی. اس لیے
میرے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے میرا دل غافل تھا. تو جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ مردہ ہے، یعنی حقیقتاً مردہ ہے. تو بھائیو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. وقت کم ہے، اتنے وقت کے اندر باتیں نہیں بتلائی جاتی ہے. اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائیوں کو، مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ایمانی حمیت باقی رہے، ایمانی غیرت باقی رہے، مسجدوں کا بقا رہے، مسجد اقصی کی حفاظت رہے. وہ لڑ رہے ہیں، لڑنے والے جوان نہیں ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، حاملہ عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے جنگی افواج میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب ملک آپس کے اندر لڑتے ہیں تو افواج آپس کے اندر لڑتی ہے. یہ جنگی قانون کے خلاف ہے کہ نہتے مسلمانوں کو مارا جائے، نہتے لوگوں کو مارا جائے جہاں انسانیت کا قتل ہو. بھائیوں، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، اپنے ملک کے لیے عافیت مانگے، اپنے حال پر رحم کھائیں، اپنے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم، کہ جو شخص اپنے ایمان کے ساتھ ثواب پینے سے رب تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے مہینے کے اندر مانگتا ہے تو رمضان سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. شب قدر آنے والی ہے، اس کی جستجو کیجیے، شب قدر میں رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. رمضان کے مہینے کے گھڑیوں کو، اوقات کو ضائع نہ کیجیے، ضائع نہیں کیجیے. بہت کم وقت ہے، 10-12 دن باقی ہے. اگر ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر فرمایا آمین، تیسرے پر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خلافیت کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل بددعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا. جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے ماں باپ موجود ہو اور اپنے ماں باپ کی قدر کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، وہ ہلاک ہو. میں نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے پھر کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کو پانے کے بعد اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو نہ منایا ہو اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق نہ کرایا ہو، اس نے بھی ہلاکت ہو. میں نے کہا آمین. تو جبرائیل کا دعا کر رہے ہو، کائنات کا پیغمبر آمین کہہ رہا ہو، تو بھائی اس میں ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے بقیہ ایام کو صحیح گزاریں گے انشاءاللہ، صحیح گزاریں گے انشاءاللہ. نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی نماز پڑھیں گے 5 وقت کی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیچنے کو قبول فرمائے، ان ایام میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.